السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوریز کے ساتھ میں ہوں عرفان ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اویس منیر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو زیر بحث ہے وہ ڈیموں کی تعمیر ہے، جس پر اپوزیشن کے بہت بڑے بیانات بھی سننے میں آ رہے ہیں اور جس پر ڈیموں کی تعمیر پر بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اور ڈیموں کی تنقید کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے آرٹیکل 6 کے تحت ڈیم مخالفین کے منہ پر سمجھنے کے ایک بہت بڑا بند لگا دیا ہے، اور اگر کوئی بھی ڈیم کی مخالفت کرے گا تو اس کو غداری کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج اپنی ٹاپ سٹوری کا آغاز بھی ہم انہی سوالات سے کریں گے اور جانتے ہیں اویس منیر سے کہ آیا آرٹیکل 6 کے تحت قانونی کارروائی کرنا تنقید کرنے والوں پہ کیا یہ قانون کے خلاف ہے یا یہ صحیح اقدام ہے؟ تو اویس منیر، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ڈیم کی مخالفت کرنے والوں کے منہ پر آرٹیکل 6 کے تحت ان کا منہ بند کر دیا گیا ہے، کیا یہ اقدام صحیح ہے؟ جی، میرے خیال میں عرفان صاحب یہ بہت ہی چیف جسٹس صاحب کا نہایت ہی اہم اقدام ہے۔ اس اقدام کے ذریعے جو ہے اس ملک کی نئی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ سنوارنے میں مدد ملے گی ہمیں، کیونکہ اس ملک کا مستقبل جو ہے ہمارے ڈیم سے اور پانی سے وابستہ ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں اگر پانی نہ ہو ایک ملک میں، پانی نہ رہے ایک ملک میں، تو اس ملک کا کچھ نہیں بچتا۔ اس ملک میں نہ زراعت آپ اگا سکیں گے، سب کچھ باہر سے درآمد کرنا پڑے گا۔ بات ہے کہ پانی سے ہی سب کچھ ہے، معیشت آپ کی جو ہے نا، معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر پانی نہ ہوا تو پانی جو ہے نا ایک ہتھیار کے صورت اختیار کر چکا ہے اس نئے زمانے میں۔ تو بھارت بھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے اس ہتھیار آلریڈی ہمارے خلاف اس کو ایک ہتھیار کی صورت میں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دریاؤں پہ جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں نئے ڈیم بنا رہے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا جو ہمیں دھمکی دینے کا اور ہمیں انڈر پریشرائز کرنے کا سب سے بڑا اقدام یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، جو ہر دفعہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بالکل، یہ بھارت جو ہے یہ بلیک میلنگ کئی دہائیوں سے جاری ہے اور یہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو یہ حالات آ گئے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس فصلیں اگانے کے لیے بھی ہمارے دریاؤں میں پانی کافی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ مہم شروع کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اقدام چیف جسٹس کا آئندہ نسلوں کا مستقبل سنوار دے گا، کیونکہ اگر ڈیم نہ بنے تو خان صاحب نے بھی اس پر یہی بیان دیا ہے کہ ابھی بھی اگر ڈیم نہ بنے تو آگے بہت بڑی تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لیکن اویس صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں سے اظہار رائے نہیں چھینا جا رہا؟ اگر آپ ان پہ اگر آرٹیکل 6 کے تحت اگر قانونی کارروائی کر دیتے ہیں تو اس طرح تنقید کرنے والا اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا لوگوں سے اس طرح ان کا اظہار رائے چھینا جا رہا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس لحاظ سے یہ اقدام کیا اس بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں عرفان صاحب، جہاں تک آزادی ہے اظہار رائے کا تعلق ہے تو باقی معاملات میں تو بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آزادی رائے کیا چاہتے ہیں، مطلب ڈیم چاہتے ہیں کہ ڈیم نہ بنائے جائیں، اس میں اور کیا آزادی ہے اظہار رائے چاہتے ہیں؟ جبکہ ان حکومتوں کو پتہ ہے 5 سال انہوں نے خود بھی حکومت کی، 5 سال پچھلا زرداری صاحب حکومت کر کے گئے ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈیم ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، ہماری زراعت کے لیے، ہماری اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے؟ یہی تو عرفان صاحب سب سے بڑا ایشو جو سامنے دیکھنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں پانی کی اس وقت کتنی قلت ہے۔ دیکھیں یہی تو دوغلا پان ہے ہمارے سیاستدانوں کا، خاص طور پہ جو ہمارے پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں۔ کراچی سندھ میں ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں جو ہے 2 کروڑ کی آبادی لگ بھگ رہتی ہے۔ 10 سال سے وہاں پہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی حکومت کر رہے ہیں، وہاں اس شہر میں پانی نہیں ہے پینے کے لیے، ڈیم انہوں نے بنائے نہیں، اور حالت یہ ہے، دیکھیں ان کی ہمت دیکھیں کہ اتنا سب کچھ کے باوجود ابھی بھی جو نئے ڈیم بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی مخالفت میں بیان دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ناصر حسین شاہ صاحب ہیں اور اسی طرح مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں، ان کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ یہ وزرائے صوبائی خان عباسی صاحب نے بیان دیا ہے، اس کے ساتھ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کئی لیڈروں کے بیان آئے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم کہ ناصر حسین شاہ اور مولا بخش چانڈیو کے بیانات آئے ہیں کہ چیف جسٹس یہ ڈیم اس طرح نہیں بنا سکتے۔ تو پھر کس طرح ڈیم بنائے جائیں گے؟ جب ساری قوم مر جائے گی اس وقت یہ نئے ڈیم بنائیں گے۔ جب لوگوں کو پینے کے لیے بھی بوتلیں اٹھا کے آپس میں جب وہ لڑنا شروع کر دیں گے، جنگیں شروع ہو جائیں گی، تب ان کو احساس ہوگا کہ پانی ہمارے لیے کتنا اہم تھا اور ڈیم بنانے پھر بھی جو حالات عرفان صاحب ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ان کو احساس نہ ہو۔ جی اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اب کوئی بھی بیان سامنے آتا ہے تو کیا اس پر قانونی کارروائی ہوگی؟ کیا چیف جسٹس دیکھیں یہ اہم لیں گے؟ یہ ایک قانونی بحث ہے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے ایک بات تو کی ہے آرٹیکل 6 لگانے کی، میں کہتا ہوں یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ ایسے لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے جو ایسے قوم کی زندگی اور قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، لیکن بہرحال
ایک جمہوری ملک ہے پاکستان. کچھ چیف جسٹس صاحب کو بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں یہی لوگ ان پہ اور تنقید آ جائے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا بیہیویئر نہیں رکھنا چاہیے چیف جسٹس کو. تو بہرحال ان کو بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا تھوڑا. اچھا، کالا باغ ڈیم بنانے کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے اپنے بیان دیے ہیں، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کالا باغ ڈیم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس کی تعمیر شروع کریں گے؟ دیکھیے چیف جسٹس صاحب کی نیت تو بہت زبردست، بہت اچھی ہے. میں کہتا ہوں ان سے زیادہ اچھے چیف جسٹس پاکستان کی شاید تاریخ میں نہ آئے ہوں، کیونکہ وہ ایسے کاموں میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا. کیونکہ ایسے کام اگر ہو گئے تو اگلے 100 سال تک قوم کے لیے بڑے فائدہ مند رہیں گے. لیکن جو ہے بات یہ کالا باغ ڈیم کا جہاں تک تعلق ہے، تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کافی جو ہے نا مشکل صورتحال پائی جاتی ہے. صورتحال اتنی آسان نہیں ہے، کافی مشکلات ہیں. تو میرے خیال میں تو جو ہے وہ پہلے جو ڈیم آلریڈی ہم پروسیس میں لا چکے ہیں، جو پہلے بن رہے ہیں، جیسے آپ کا دیامر بھاشا ڈیم ہے، مومن ڈیم ہے، انہی ڈیموں کی طرف توجہ دے کے پہلے یہ منصوبے مکمل کرنے چاہیے. اور جب یہ مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آگے دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کرنا ہے. پہلے سب سے ٹاپ پیورٹی یہ منصوبے ہونے چاہیے جن پہ کافی حد تک قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. اچھا اویس صاحب، اس پر ڈونیشن کا بھی ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اپیل بھی کی جا رہی ہے پاکستان اوورسیز سے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی رقم کیا اکٹھی ہو سکتی ہے کہ ڈیم جیسے اتنے بڑے پروجیکٹ کو تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عرفان صاحب، اس پہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. ڈیم کے لیے بہت زیادہ رقم چاہیے جو کہ 1400 ارب ڈالر، بلکہ جو معاف کیجیے گا 1400 ارب روپے بنتی ہے، اور تقریباً 14 ارب ڈالر بنتی ہے. یہ بہت ہی خطیر رقم ہے. بہرحال اس میں حصہ تو ڈالا جا سکتا ہے، 20%، 30% بھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اتنی فیصد بھی اگر رقم حاصل ہو جاتی ہے پروجیکٹ کے لیے تو پھر بھی بہت فائدہ ہوگا پاکستانی قوم کو. لیکن بہرحال ساری جو ہے وہ پوری کی پوری رقم 14 ارب ڈالر جمع کرنا چندے لے کے بڑا مشکل کام ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف، اگلی اہم خبر کی طرف. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کراچی، تو کافی امیدیں بھی اس سے وابستہ ہیں، لیکن یہ کہ کوئی انہوں نے پیکج کا اعلان نہیں کیا، کوئی وہاں پہ اقتصادی کاموں کے بارے میں کوئی اہم اعلان نہیں کیا. لیکن ایک بہت بڑا اعلان ان کا دیکھنے میں آیا ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ افغان اور بنگالیوں کو انہوں نے پاکستانی شہریت دینے کا اعلان کیا، اور ان کے لیے شناختی کارڈ کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے جلد از جلد شناختی کارڈ بھی بنائے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہماری ریاست افغانیوں کو نکالنے پہ اقدامات کر رہی ہے جس پر کافی حد تک بہتری بھی آئی، اور دوسری طرف خان صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم افغانیوں کو کراچی میں یا اوورآل پاکستان میں ہم ان کو شہریت دیتے ہیں پاکستان کی. تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہت بڑا بیان جو انہوں نے سامنے آیا ہے، ان کا دیا ہے انہوں نے. دیکھیں عرفان صاحب، یہ بات آپ کی کافی حد تک ٹھیک ہے. اگر تو عمران خان صاحب گئے ہیں کراچی، بہت اچھا، مختلف چیزوں پہ بحث ہوئی. اگر تو یہ اعلان انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو اعتماد میں لے کے کیا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ بیان انہوں نے ویسے ہی دے دیا، مطلب جیسا کہا جاتا ہے نا، ہوا میں تیر چلا دیا، تو پھر یہ اس سے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. کیونکہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے، ریاست پچھلے کئی سالوں سے اب کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح افغان مہاجرین جو ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے. ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو 80% جب پاک فورسز نے وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں، اب اتنا انہوں نے وہاں پہ اپنا پیسہ اتنا لگا دیا، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے صرف افغانیوں کو وہاں پہ امن کے لیے، تو آپ تب بھی وہاں پر نہیں جا رہے، اور الٹا خان صاحب ان کو یہاں پہ افغانیوں کو نیشنلٹی دینے پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل عرفان صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے جو خان صاحب کو سمجھنی چاہیے تھی. یہ بات ان کو میرے خیال میں اس طرح نہیں کہہ دینی چاہیے تھی پبلک فورم پہ. ان کو پہلے کوئی اجلاس بلاتے، وہ اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیا جاتا، تمام آپ کی ایجنسیز کو بٹھایا جاتا، اور اس کے بعد اگر کوئی پالیسی کی صورت میں اگر کوئی بات کی جاتی، پالیسی بیان سامنے آتا تو زیادہ اچھا رہتا. اس طرح جو ہے وہ قوم جلسے میں، قوم ایک عوامی تقریب میں جو ہے اعلان کر دینا اس طرح کا، ایسا اعلان جس سے قومی سلامتی کے معاملات آ سکتے ہوں، جس کے قومی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو میرا خیال خان صاحب کو اس سے گریز کرنا چاہیے تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح افغانیوں کو پاکستان میں اپنا رہنے کے لیے ایک مستقل ان کو تو ایک جگہ مل گئی، اور یہاں پہ افغانیوں کے بہت بڑے بڑے اثاثے بھی ہیں، بہت عرصہ دراز سے وہ رہ رہے ہیں غیر قانونی طور پر، تو اس طرح تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے پاکستان میں. تو پاکستان کی اکانومی آلریڈی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اس کو تو پہلے آلریڈی بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اتنی زیادہ آبادی کو پاکستان کیسے افورڈ کر پائے گا؟ جی بالکل، یہ مسائل کافی ہو سکتے ہیں
خان اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا جی، خان صاحب کو پہلے تمام صرف جو ہے ایجنسیوں کے ساتھ ہی نہیں، بالکل ساتھ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بھی جو ہے نا، سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، اور مشاورت کر کے ان کو کوئی اعلان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس سے بہت مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ٹوٹل افغان جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے پاکستان۔ کوئی کہتا ہے جی 25 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 20 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ ہے۔ تو اس طرح تو جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے ہماری جو ہے بالکل ہمارا ملک کا سسٹم بہت بڑی خرابی یہاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اگلی اہم خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی کا دورہ کابل، کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان ہے، یا پھر وزیر خارجہ نے افغان صدر کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی ہے، تو اس سے کیا بہتری آئے گی اس دورے سے؟ دیکھیے عرفان صاحب، پہلا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ افغانستان اہمیت کا حامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اطلاعات ہم تک اب تک پہنچی ہیں اس دورے کے حوالے سے، وہ اطلاعات یہی ہیں کہ جی کافی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں۔ افغانستان حکومت نے بھی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اپنائی ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے کچھ آگے بڑھنے کا، پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ جی، تو دیکھیں کہ افغان علماء بھی کمیٹی پاکستان کا دورہ کرے گی 24 ستمبر کو ایکسپیکٹڈ ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اس سے کیا بہتری کے تعلقات، کیا پہلو نظر آ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا افغان امن عمل جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک کاوش نظر آ رہی ہے، کیونکہ افغان جو ہے انہوں نے پہلے ایک علماء کمیٹی افغانستان کے اندر قائم ہے جو افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ وہ کمیٹی اب پاکستان دورہ کر کے پاکستان کے علماء کے ساتھ اور حکومتی عہدیداروں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کرنے لگی ہے۔ اس طرح کی ایک بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے نا افغانستان میں امن لایا جائے، افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے۔ تو اس حوالے سے کوشش لگتی ہے، کامیاب کتنی ہوگی اس کا تو جو ہے دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ ابھی امریکہ بھی اسی کوششوں میں ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی حد تک کامیابی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ایشو بہت دیر سے چھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت دیر سے یہ کاوشیں جاری ہیں پاکستان کی۔ دیکھیں یہ بھی اطلاعات ہمیں پہنچی ہیں مختلف ذرائع سے کہ طالبان نے کچھ مطالبات رکھ دیے ہیں امریکہ کے سامنے۔ ایک سب سے پہلا مطالبہ تو انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جو ہے نا کہ قیدیوں کا، اگر امریکہ مذاکرات کے عمل میں سنجیدہ ہے تو جو ہے قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے، اور جو امریکہ کے پاس طالبان کے قیدی ہیں وہ رہا کیے جائیں۔ یہ سب سے پہلے بنیادی شرط تو مذاکرات کے عمل کے لیے یہ سامنے آئی ہے ان کی۔ اس کے بعد دوسری شرط جو سب سے اہم نقطہ ہے جس پہ ڈیڈ لاک ایک نظر آ رہا ہے، جو ذرائع سے ہمیں اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق، دوسرا نقطہ تو یہی ہے کہ جو ہے امریکہ چاہتا ہے کہ کم سے کم 2 فوجی اڈے افغانستان کے اندر اپنے رکھے۔ انہوں نے یہ آفر دیا طالبان کو کہ ہم اپنی زمینی فوجیں جو ہیں ساری وہ افغانستان سے نکال کے لے جاتے ہیں، لیکن 2 فوجی اڈے جن میں ان کی ایئر فورس اور جہاز اور سارا سیٹ اپ موجود رہے گا، وہ 2 اڈے وہاں پہ وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ 2 اڈوں کے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ سے بحث ہے، اس کے بھی کافی جو ہے نا مختلف زاویے ہیں، لیکن طالبان نے بہرحال اس وقت یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ طالبان کا کہنا ہے جی کہ یہ اس وقت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اگر آپ مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ اڈے بھی آپ کو خالی کرنے ہوں گے۔ تو اس کو اڈے خالی کرنے سے اس کو طالبان کا کیا بڑا مفاد ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا اتنا؟ جی طالبان کا تو مفاد ہے، ان کا ملک ہے افغانستان، وہ تو کسی صورت نہیں چاہیں گے کوئی غیر ملکی فوجیں یہاں پہ موجود ہوں، لیکن امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ کہا یہی جاتا ہے، زیادہ تر ماہرین یہ سمجھتے ہیں ان اڈوں کے ذریعے وہ ایران، پاکستان، چین، روس، ان سارے ملکوں کو جو ہے نا ان کے اندر اپنی طاقت وہاں پہ اپنی جو ہے نا ایک موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ جی اچھا جی، اگلی سٹوری کی طرف اویس بڑھتے ہیں کہ جان بولٹن کی پاکستان کے ایٹمی سازوں کے اوپر بہت بڑے انہوں نے بیان دیے ہیں جو کہ بہت نیگیٹو بھی ہیں۔ تو امریکہ اب کیا چاہتا ہے کہ کیا دباؤ ڈالنے کا کوئی نیا ہتھ کنڈا ہے؟ کیا وہ کوئی پاکستان پر یہ اس طرح دباؤ ڈالنے سے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یا پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے بیانات سے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک دباؤ ڈالنے کا نیا ہتھ کنڈا نظر آتا ہے، کیونکہ اگر یہ بات امریکہ 10-15 سال پہلے کرتے تھے کہ جی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار طالبان کے قبضے میں چلے جائیں گے اور طالبان پاکستان کے جو ہے ایٹمی ہتھیار لے جائیں گے اور وہ دنیا کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ بات جو ہے کچھ سمجھ آتی تھی، کیونکہ 10 سے 15 سال پہلے تک حالات جو تھے مختلف تھے پاکستان کے۔ لیکن آج کی تاریخ میں یہ بہت
اہمکانہ سی بات لگتی ہے امریکہ کی جانب سے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں امریکہ کہ جی یہ پاکستان اب کوئی حصہ پاکستان کا ایسا نہیں جہاں طالبان موجود ہوں. پاکستان اپنی سرزمین پاک فوج آپریشنز کے ذریعے خالی کلیئر کروا چکی ہے. تو اب یہ جو ہے بالکل ایک بظاہر تو دباؤ. اس کے باوجود بھی ابھی پچھلے دنوں بھی امریکہ کی طرف سے بیان آیا تھا پومپیو کا, جب وہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اپنا بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان ابھی بھی دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے اور ابھی بھی پاکستان نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے, جو کہ انتہائی احمقانہ انہوں نے بیان دیا. جیسے کہ میں کہا نا, یہ آپ کو میں نے کہا یہ دباؤ ڈالنے کے سارے جو کنڈے ہوتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے. امریکہ بس کسی صورت چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ان کے مفادات کا تحفظ کرے, ان کا خیال کرے, اور پاکستان جو ہے وہ باقی اپنا مفاد نہ دیکھے, ان کے مفادات کے پیچھے لگا رہے, اور یہ اسی طرح الٹے سیدھے بیانات دے کے پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جان بولٹن کے اس طرح کے بیانات سے پاکستان کو الرٹ رہنا چاہیے, اس کو جی بالکل ایک ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو میں تھوڑا سا جان بولٹن صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں. یہ صاحب وہ ہیں جو جارج ڈبلیو بش کی حکومت میں ان کے مشیر تھے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے عراق پہ حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا جارج بش کو. اور عراق کی جنگ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اب لاکھوں افراد وہاں مارے جا چکے ہیں, پورا عراق تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے اس جنگ کے. عراق کو تباہ کرنے والا ہی یہی شخص تھا. یہ جان بولٹن جو ہے یہ کی وجہ سے یہ ساری جنگ پر جس کو کہا جاتا ہے نا جی یہ پرانا پاپی قسم کا آدمی ہے, اور اس آدمی سے جو ہے نا بہرحال ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہ جارج بش کے کان میں ڈلوا کے الٹی سیدھی چیزیں عراق کی جنگ کروا سکتا ہے تو یہ ٹرمپ کے کان میں بہت کچھ ڈال سکتا ہے اور بہت خطرناک یہ ثابت ہو سکتا ہے. مطلب کہ اس وقت اگر ان کی پالیسیوں کو سامنے رکھا جائے, ان کے بیانات کو سامنے رکھا جائے اور پومپیو کے بیانات کو بھی سامنے رکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. جی بالکل, یہ کافی خطرناک شخص ہیں. ان سے کافی پاکستان کو نا سفارتی طور پہ کافی کوششیں کرنی ہوں گی اور کافی الرٹ رہنا ہوگا کہ یہ ایسا کوئی اقدام نہ کروا دیں ٹرمپ سے کہ جو پاکستان کے آنے والے دنوں میں بہت مشکلات پیدا کرے. اور سفارتی طور پہ امریکہ کے اندر بھی پاکستان کو لابنگ اپنی تیز کرنی ہوگی, اور جو ہے وہ کافی جو ہے نا اس میں سفارتی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. اچھا ویسے بڑھتے ہیں جی کھیلوں کی دنیا کی طرف, جہاں پہ ایشیا کا میلہ سج چکا ہے اور پاکستان پہلا میچ بھی جیت چکا ہے, اور 19 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کا بھی بہت بڑا ٹاکرا ہو رہا ہے. تو کوہلی اس ٹورنامنٹ میں ٹیم کو تو لیڈ نہیں کریں گے اور اس دفعہ روہت شرما کپتان ہوں گے انڈیا کے. تو آپ کی کیا پیشن گوئی ہے کہ میچ کتنا انٹرسٹڈ ہوگا اور پاکستان کی اس میں کیا کردگی ہے, اور انڈیا اس دفعہ کیسی فارم میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میچ بظاہر تو لگ رہا ہے بڑا اچھا میچ ہوگا, کیونکہ وراٹ کوہلی نہیں ہے جو بھارت کے نمبر 1 بیٹسمین ہیں اور بھارت کے کپتان بھی ہیں, لیکن ان کے باوجود ان کی غیر موجودگی میں بھی ایسے پلیئرز موجود ہیں جیسے شیکھر دھون, روہت شرما, دھونی, یہ ایسے پلیئر موجود ہیں کہ وہ بھی میچ جتوانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں بھارت کو. تو میچ کافی انٹرسٹنگ ہوگا. پاکستان کی پرفارمنس بھی کافی اچھی جا رہی ہے, ٹیم بھی پاکستان کی اچھا کھیل رہی ہے, تیاریاں بھی پاکستان کی پوری ہیں, لیکن بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اسی دن جو ٹیم میدان میں اچھا کھیلے گی اسی کے جیتنے کی چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں. پہلے بھی پاکستان سے بہت بری طرح پٹ چکی ہے انڈیا کی ٹیم, تو اس کا بھی تو کافی اثرات ہوں گے, کافی پریشر ہوگا انڈیا پہ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا ایک جس کو کہا جاتا ہے نا جی یہ سائیکولوجیکل فیکٹر یا سائیکولوجیکل نفسیاتی برتری, وہ پاکستان کو حاصل ہے اس میچ کے بعد, کیونکہ بہت ہی بری طرح اس میچ میں ایسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنی بری طرح ہرایا تھا کہ جی کہ وہ کافی میچ ان کا کافی سالوں تک ان کو یاد رہے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں کوہلی صاحب کی ریسٹ کرنے کی بڑی وجہ یہاں پاکستان کے ساتھ دوبارہ ایز اے کپتان نہ آنے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس دفعہ خود سے میچ نہیں کھیلنا چاہ رہے, ٹیم کو لیڈ نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, آپ پاکستانی شاید کچھ فینس بھی ہوں جو ایسا سمجھتے ہوں, لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے. بات یہی ہے کہ وہ 3 سے 4 ماہ سے وہ انگلینڈ میں کھیل رہے تھے کرکٹ, کافی تھکے ہوئے تھے, 5 ٹیسٹ میچ بھی انہوں نے کھیلے, تو اب وہ تھوڑا آرام کرنا چاہ رہے تھے, تو اس لیے آرام کے لیے چلے کہ یہ اصل حقیقت یہی ہے. لیکن کچھ فینس بہرحال جو بات آپ نے کہی اس سے متفق ہیں کہ یہ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ٹرول بھی کر رہے ہیں انڈیا والوں کو کہ جی یہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں. یہ پاکستانی فینس کا کیا کہتے ہیں کہ روہت شرما کوہلی کی جگہ پر ٹیم کو اچھا لیڈ کر سکیں گے, ٹیم کو جتوانے میں ایک اچھا کامیاب کپتان ثابت ہوں گے؟ جی روہت شرما کافی اچھے کیپٹن ہیں,
ویسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ IPL جو انڈیا کی انڈین پریمیئر لیگ ہے جی اس میں ممبئی انڈینز جو ٹیم ہے اس کے کپتان ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے. وہاں بھی انہوں نے اپنے کپتانی کے جوہر دکھائے ہیں. کافی انہوں نے کافی پوٹینشیل شو کیا ہے کہ جی کافی جو ہے وہ اچھے کیپٹن ثابت ہو سکتے ہیں. کافی میچز انہوں نے جتوائے ہیں ممبئی انڈینز کو. تو اب بھارت کے نائب کپتان بھی وہ چلے آ رہے ہیں کچھ سالوں سے. اور ویسے بھی کافی سینئر کھلاڑی ہیں اب تو کافی جی بالکل کافی سینئر کھلاڑی ہیں. 200 کے قریب وہ میچز کھیل چکے ہیں. تو اب جو ہے توقعات تو ان سے یہی ہے کہ وہ کافی اچھا لیڈ کر سکتے ہیں بھارتی ٹیم کو. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کوہلی کے نہ ہونے سے جو ہے وہ کافی نقصان اٹھانا پڑے گا بھارتی ٹیم کو. کیونکہ کپتان تو وہ ہیں ہی ہیں, بیسٹ بیٹسمین جو ہیں بھارت کے ہیں, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال ایک کمی تو محسوس ہوگی بھارتی ٹیم کو. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی پچھلی فتح کو سامنے رکھا جائے اور آگے 19 ستمبر کو انڈیا کے ساتھ ان کا میچ دیکھا جائے تو پاکستان کی کارکردگی کو آپ کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی پرفارمنس ہی کافی اچھی جا رہی ہے. جو ہانگ کانگ کی بات کا آپ نے ذکر کیا, ہانگ کانگ کے ساتھ پرفارمنس پاکستان کی کافی اچھی گئی, لیکن بہرحال امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ امپروومنٹ کی جا سکتی ہے. جیسے پاکستان کی بیٹنگ 116 رنز کا ہدف تھا, 116 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 2 آؤٹ ہو گئے پاکستان کے. کیونکہ ہانگ کانگ جیسی ٹیم کے خلاف 2 آؤٹ نہیں ہونے چاہیے تھے پاکستان کے. ظاہر ہے ہانگ کانگ ابھی سمجھ لے کہ بالکل بابر اعظم فخر زمان دونوں آپ جس کو کہتے ہیں نا غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیلتے ہوئے وہ آؤٹ ہو گئے. ان کو کافی انڈیا والے میچ میں اگر پاکستان نے جیتنا ہے تو بابر اعظم فخر زمان دونوں پاکستان کے بہت اہم بیٹسمین ہیں. ان دونوں کو کافی ذمہ داری لے کے اچھا کھیلنا ہوگا تبھی پاکستان جیت سکتا ہے, ورنہ مشکل ہو جائے گا جیتنا. کیونکہ بھارت کی آج کل نہ صرف بیٹنگ تو ان کی پہلے سے مشہور تھی اور بڑی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی, لیکن آج اس وقت آپ ان کی بالنگ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت ٹاپ 10 رینکنگ ہے ICC کی, اس میں پہلے 3 بالر جو ہیں نا بھارت کے ہیں, جس میں جسپریت بمراہ اور ان کے جو 2 نئے اسپنرز آئے ہیں کلدیپ اور چہل شامل ہیں. وہ 2 بھی شامل ہیں. وہ ٹاپ 10 میں جب 3 بالرز ایک ٹیم کے شامل ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بالنگ بھی کتنی مضبوط ہو چکی ہے. ہماری ٹیم میں بھی اس وقت زیادہ جو رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بالنگ کا زیادہ ہے, لیکن ہماری ایشیا کپ کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ آج جو میچ ہو رہا ہے افغانستان اور سری لنکا کا, وہ بھی کافی دلچسپی کا حامل نظر آ رہا ہے. کیونکہ بہرحال جو ہے دیکھیں بنگلہ دیش ایک نئی اچھی ٹیم کے طور پہ ابھر چکی ہے اور افغانستان بھی ایک خطرناک ٹیم ہے. کافی جو ہے ان کے پاس راشد خان جیسا ایک بالر موجود ہے جو کہ دنیا میں اس نے بڑا نام بنایا ہے پچھلے کچھ عرصے میں. تو افغانستان کی ٹیم کو بھی کسی صورت لائٹ نہیں لیا جا سکتا. تو جو ہے وہ سری لنکا کے لیے ایک کافی مشکل صورتحال ہے اور فینس کے لیے ایک دلچسپ صورتحال ہے, کیونکہ اگر سری لنکا آج افغانستان سے شکست کھاتی ہے تو وہ آج ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی اور سری لنکن فینس کے لیے کافی بری خبر ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ سری لنکا تو ایک بہت پرانی ٹیم چلتی آ رہی ہے, سری لنکا بہت اسٹیبلش ٹیم ہے, اس لیے اب زور تو وہ آج پورا لگائیں گے میچ میں, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ وہ آن گراؤنڈ اپنی پرفارمنس امپروو کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن میچ آج کا بہت اچھا ہوگا کیونکہ افغانستان بھی بڑی ایکسائٹیڈ ٹیم ہے, بڑی فیئرلیس کرکٹ کھیلتے ہیں, نڈر کرکٹ کھیلتے ہیں. اور کوئی اتنی ابھی یہ اتنی پرانی بھی نہیں ہے کہ نئے انہوں نے اپنی جی بالکل وہ بہت افغانستان ٹیم نے بھی پاکستان کے گراؤنڈوں سے اپنا آغاز کیا تھا کرکٹ کا, لیکن کچھ عرصے میں وہ اپنا نام بنا چکے ہیں اور اب ان کا شمار ایسی ٹیموں میں ہو رہا ہے جو کسی بھی دن کسی بڑی ٹیم کو اپسیٹ کر سکتے ہیں, ہرا سکتے ہیں. تو اچھا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. چلیں جی, پروگرام کا وقت یہاں پر ہوتا ہے ختم اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک لیے مجھے عرفان ملک اور اویس منیر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.